محبوب جس سے محبت ہو، اس کو ملنے کی بھی تڑپ ہو۔ تیسرا ہے ایثار المحبوب کہ جس کے ساتھ محبت ہو پھر سب سے افضل اسی کو جانا جائے، سب سے اعلیٰ اسی کو جانا جائے۔ ایک سوال ہے، کیا آج نہ میں نے امام حسین کو دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لیدر کلاں کی مسجد میں بیٹھ کر مجھ سے محبت کرتے تھے؟ کیسے پتا چلے گا؟ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انا بدین تحابا فی اللہ عز وجل احدہما فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ حضور نے فرمایا جن کی محبت دنیا میں اللہ کے لیے ہوئی، کوئی دنیا کا لالچ نہ ہوا، اور چاہے فاصلہ کتنا ہوا، چاہے فاصلہ کتنا ہوا، ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں، درمیان میں ملاقات بھی نہ ہوئی، تب بھی نبی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کر کے کہے گا، یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا، یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ تو آل بیت اطہار کے جتنے بھی نفوس قدسیہ ہیں، ان کی عظمت اور شان جو اللہ نے ان کو عطا کی وہ نرالی ہے۔ یہ ماہ محرم جو ہے جب بھی آتا ہے اور جب بھی قیامت تک آئے گا، کیا ہے، لوگ غمگین بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کے وہ فضائل، ان کی وہ محبت جو قرآن و سنت میں مذکور ہے، اسی پہ اکتفا کروں گا، کیونکہ وہ بات جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں وہ نہیں کرنی چاہیے، بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دونوں شہزادے یاد رکھنا جن کا ذکر ہے، نہ ان کا ذکر معمولی ہے نہ ان کی ہستیاں معمولی ہے۔ کیوں؟ جس والدہ ماجدہ کے بدن اطہر سے وہ دنیا میں تشریف لائے، اس ماں جیسی ماں کوئی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ یاد رکھنا جس ماں نے ان کو جنم دیا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی کا رشتہ اس کا والد کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی کرتا ہے، کسی کا چچا کرتا ہے، کسی کا ماموں کرتا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو کس کے مشورے سے ہوا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان ازوج ابنتی فاطمہ مالی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے ڈائریکٹ کہ اس خاتون کے جوڑ کا کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے۔ اور دیکھیں پھر آل بیت اطہار کی محبت، جو نکاح ہوا اس کے گواہ کون تھے؟ آج ہم نے امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، کسی نے اپنے روزی روٹی کے لیے، ذاکروں نے، جاہل خطیبوں نے امت کو تقسیم کر دیا اور ایسی لڑائیاں پیش کی جن کا وجود قرآن و سنت سے نہیں ملتا۔ اور آج کل کے اگر ماحول کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ یاد رکھنا جو بندہ شیخین پہ اعتراض کرتا ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے، اور ان کے نکاح کے گواہ کون بنے؟ ابو بکر و عمر بنے۔ ان کے نکاح کے گواہ کون بنے ہیں؟ ابو بکر و عمر بنے ہیں۔ جو ان کی شان میں تنقیس کرتا ہے پھر وہ سیدہ جنت کے نکاح کا مقدمہ کمزور کرتا ہے۔ کیوں؟ جس مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں وہ مقدمہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کے گواہ کون بنے؟ وہ بنے۔ یاد رکھنا آل بیت اطہار اور صحابہ کی آپس میں محبت کیسی ہے؟
جب ایک بندے نے حضرت علی پہ اعتراض کیا، نبی اکرم نے اس اعتراض کو کیسے دور کیا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، یعنی جس کو علی ناپسند ہے وہ میرے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ جب یہ کہا، آج دنیا کہتی ہے کہ مولا کائنات وہ کیسے ہے، تو حضرت علی کو مولا کائنات بننے پہ جس بندے نے سب سے پہلے مبارک دی تھی وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کنز العمال حدیث کی کتاب، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہنی اللہ کا یا علیو اصبحت مولائی و مولا کل مسلمین، علی جی مبارک ہوئے تسی میرے بھی مولا ہو اور مسلمان دے مولا ہو۔ یہ کس نے مبارک دی؟ حضرت عمر فاروق نے دی ہے۔ اور کیسا تعلق ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن گیا، بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دعا کب مانگتے ہو؟ غسل دے کر، جنازہ پڑھ کر، اور پھر تدفین کے بعد آ کر یا نماز جنازہ میں دعا مانگتے ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، ابھی نہ کفن دیا گیا نہ غسل دیا گیا۔ حضرت علی کو پتا چلا تو حضرت علی وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے کھڑے سرانے کھڑے ہو کر، بخاری کتاب حدیث کی گواہ ہے، کیا دعا کرتے ہیں؟ رحم اللہ علیک یا عمر۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ آج جن کی مخالفت ثابت کر کے ہم روٹی کھا رہے ہیں، امت کو تقسیم کر کے روٹی کھا رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ حضرت علی وہاں پہنچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ابھی غسل بھی نہیں دیا، کیا کہتے ہیں؟ رحمک اللہ علیک یا عمر واللہ نہیں یجعلک مع صاحبک۔ عمر اللہ تم پہ رحم کرے، عمر اللہ تم پہ رحم کرے۔ ایک حضرت علی کی یہ دعا، دوسری دعا حضرت علی اپنے دور خلافت میں رمضان کا مہینہ ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ملٹیپل ہے۔ ملٹیپل کیا ہے؟ گولی ایک ہے اور کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ملٹیپل۔ تو حضرت علی رات کو گشت کر رہے ہیں، مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قاری قرآن سنا رہے ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھ اٹھ گئے، کیا فرمایا؟ اللہم نور قبر عمر کما نور مساجد اللہ۔ اے اللہ، جس طرح عمر نے مسجدوں کی رونق کو دوبالا کیا، اس کی قبر کو روشن کر دے۔ اے اللہ، عمر کی قبر کو روشن کر دے۔ حضرت عمر کی چار پائی گھر میں پڑی ہے، حضرت علی جاتے ہیں اور جا کر کیا دعا کرتے ہیں؟ اے عمر اللہ تم پہ رحم کرے، اور مجھے امید ہے کہاں یجعلک اللہ مع صاحبک، کہ جہاں تیرے دونوں یار ہیں وہیں اللہ تجھے رکھے گا۔ کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ حضرت ابو بکر نبی پاک کے ساتھ، حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے ایک ہی بات سنی ہے حضور کی زبان سے۔ کیا؟ حضور کیا فرماتے تھے؟ دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ حضور کہتے میں ابو بکر عمر ادھر گئے، میں ابو بکر عمر ادھر گئے، ہم نے یہ کام کیا۔ حضور ہر جگہ تیرا تذکرہ کرتے تھے، اے عمر جدھر حضور اور حضرت ابو بکر ہے ادھر تو جائے گا۔ یہ کون دعا دے رہا ہے؟ یہ علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، یہ علی المرتضیٰ دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ بنے ابو بکر و عمر، اور شادی کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے رشتہ طے ہوا، اللہ کے حکم سے وہ رشتہ طے ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ کے شرم و حیا کا کہاں تک تذکرہ کیا؟ کہاں تک؟ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سے جب سیدہ فاطمہ الزہرا گزرے گی تو اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ قیامت کے دن بے شمار اعلان ہونے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی اعلان ہوگا
یا اہل معاشرہ نکسوا رؤوسکم فإن فاطمۃ ابنۃ محمد تبر۔ اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، اور معافنوں ان کے نام کی، اور ہماری مائیں بہنیں پھر ان کو بھی چاہیے کہ پھر غیر محرموں کے ساتھ اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ان کی معافنوں کہ جن کے شرم و حیا کا تذکرہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ایسی ماں سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ مدینہ طیبہ 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے، 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے، 1 سال کا فرق ہے۔ اور جب امام حسن پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ نبی اکرم نے، یاد رکھو آج تم اپنے بچوں کے کانوں میں یہ اذانیں کیوں دیتے ہو کہ حضور نے امام حسن کے کان میں اذان دی، امام حسن کے کان میں اذان دی، اور دے کر کیا فرمایا؟ ھذا حسن بعدہ حسین، یہ حسن ہے اور اس کے بعد جو بچہ ہوگا وہ حسین ہوگا۔ اب کیا پتا بچہ ہو یا نہ ہو، زندہ رہے یا نہ رہے، یہ نگاہ نبوت ہے۔ حضور نے پیدائش سے پہلے فرما دیا یہ حسن ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ حسین ہوگا۔ اور نبی اکرم نے نام ان کے کیا رکھے ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں۔ 3 نام ایسے ہیں جو اللہ نے لوگوں کے ذہن سے پوشیدہ رکھے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک حضور کے نام سے پہلے پورے عرب میں کسی بندے کا نام محمد نہیں ملتا۔ محمد پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، ان کے قصیدے موجود ہیں، لیکن محمد اللہ نے ذہنوں سے پوشیدہ رکھا۔ ایسے ہی ان شہزادوں سے پہلے حسن اور حسین نام کسی کا نہیں ہے، حسن اور حسین نام کسی کا نہیں ہے۔ اب قیامت تک لوگ اصول برکت کے لیے محمد نام رکھتے رہیں گے، حضور سے پہلے کسی کا نہیں ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا فرمایا؟ ہم بھی نام رکھ لیتے ہیں، محمد اصول برکت کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو محمد ٹھگ سدین ہے، میں محمد چور، جس دا لوگی کلمہ پڑھ دے او محمد وہ اور ہیں۔ یہ نہیں کہ نام رکھنے سے کوئی وہ ہو جاتا ہے، نہیں، اصول برکت کے لیے یہ رکھا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے نام رکھے۔ اب ان کی دیکھیے محبت کا انداز، وہ شہزادے وہ کوئی عام دنیا کے نہیں ہیں، عام بچے نہیں ہیں۔ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، دونوں بچے چھوٹے ہیں تو ان کو کشتی کرائی، حضور نے امام حسن اور حسین کو بیٹھ کر کشتی کرائی۔ حضور نے فرمایا حسن حسین کو پکڑ لو، نکیاں نو کھڑائی دینا تے آکی دا کلو ہاں، چل بھائی تو پھاڑ نکے دا نام لے کے ہیں۔ حضور میں حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے عرض کی حضور ابا جان آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لو؟ تو حضور نے فرمایا ہاں فاطمہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں، ادھر جبریل حسین کو کہہ رہا ہے، میں حسن کو کہہ رہا ہوں، ادھر جبرائیل حسین کو کہہ رہا ہے۔ تو جن کو بچپن میں بھی کشتی لڑانے جبرائیل امی آئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین دنیا کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی جماعتیں کلمہ پڑھ کر موجود ہیں مسلمانوں میں، ویسے جن کی پرورش کس انداز میں ہوئی ہے۔ ایک دن دونوں شہزادے تختی لکھتے ہیں اور اماں جی کے پاس پہنچتے ہیں، اماں جی تحریر کس کی اچھی ہے، لکھائی کس کی اچھی ہے؟ فرمایا بیٹا میں فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے باپ کے پاس جاؤ، علی المرتضیٰ کے پاس جاؤ۔ جب حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی جو سب کے فیصلے کرنے والے تھے، فرمایا اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ، میں کس کا فیصلہ کروں؟ یاد رکھنا جو عہدے ہیں نا امت میں،
وہ حضور نے کیسے تقسیم کی ہے؟ حدیث پاک ذہن میں آ گئی ہے۔ حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقداہم علی وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے رحم دل بندہ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تگڑا ترین آدمی کون ہے؟ عمر فاروق۔ شرم و حیا کا پیکر کون ہے؟ عثمان غنی۔ اور میری امت کا چیف جسٹس کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ جو چیف جسٹس ہے۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت چیف جسٹس علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت چیف جسٹس علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت چیف جسٹس علی المرتضیٰ۔ تو اس امت کے قاضی کون ہے؟ فتویٰ کس کا چلتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، جائیں بابا جان کے پاس چلے جائیں۔ جب حضور کے پاس گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ذرا۔ کیوں؟ فرمایا اگر میں فیصلہ کروں تو کس کے حق میں فیصلہ کروں؟ جب ایک کے حق میں کروں گا تو دوسرے کا دل دکھے گا۔ اتنی دیر میں جبرائیل ابھی آئے اور ایک کٹا ہوا سیب فضا سے زمین کی طرف گرایا، آدھا امام حسن کی تختی پہ، آدھا امام حسین کی تختی پہ گرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو کیا فرمایا؟ ہما ریحانی فی الدنیا، آقا نے فرمایا کہ میری خوشبو جو ہے دنیا میں وہ کون ہے؟ حسن اور حسین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خوشبو قرار دیا۔ اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں فرمایا کہ وہ دونوں میری خوشبو ہیں۔ اور خوشبو کون سی ہوتی ہے؟ خوشبو وہ ہوتی ہے جس سے آدمی جب پریشان ہوتا ہے تب بھی سونگھتا ہے تو طبیعت پہ ایک تازگی سی آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری خوشبو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے حضور کے ساتھ کوئی کام تھا، عشاء کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا، دروازے پہ دستک دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تو حالت کیسی سی اس وقت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کمبل کو اوڑے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف امام حسن تھے اور بائیں طرف امام حسین تھے۔ چھوٹے بچے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے پہلو میں۔ میں نے جب ان کے بولنے کی آوازیں سنی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا یہ جو آپ کے دائیں اور بائیں آوازیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کمبل اٹھایا تو امام حسن اور حسین تھے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ اور پھر یہی نہیں
پھر دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ 3 حدیث پاک کے حصے ہوئے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ اے اللہ جو جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دعا کیا دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو انگلی پکڑ کر حضور کے پاس لے گئی، دونوں شہزادوں کو۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ آج وہ دور نہیں رہا۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے؟ اپنے چھوٹے بچوں کو بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس لے کر جایا کرتے تھے دعا کے لیے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کے پاس گئی اور جا کر کیا عرض کی؟ حدیث کے الفاظ 2 طرح کے ہیں۔ کیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے ورثہما یا ابی، دوسری کے الفاظ ہے انہلہما یا ابی۔